بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو اموی دین و مقابلہ نبوی دین اور قرآن عظیم کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ آج بھی اسی تسلسل کا ایک حصہ عرض کریں گے، لیکن تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ استدلال تو وہی ہے اور ٹاپک بھی وہی ہے، لیکن آج تھوڑا سا اس میں ایک مختلف عنوان عرض کر رہا ہوں۔ حال ہی میں ایک صاحب نے، علامہ مفتی جواد حیدری صاحب نے مجھے ایک کلپ بھیجا، جس میں ایک مولانا صاحب بڑے شد و مد کے ساتھ تفضیل شیخین کے حوالے سے گولڑہ شریف کے مفتی ارشاد صاحب کو رگڑ رہے تھے اور بڑی لے تلال کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب والا آپ نے منطق نہیں پڑھی، فلاں نہیں پڑھا، فلاں نہیں پڑھا۔ تو بہت سارے احباب نے بھی اس پر اصرار کیا کہ عبداللہ تعالیٰ فقیر کی تو تحقیق ہے، 2 کتابیں لکھی ہیں، انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین، اور دوسری جو کتاب ہے اہل بیت نبوت کی قطعی افضلیت اور قرآن عظیم۔ یہ 2 کتابیں بحمد اللہ تعالیٰ منصہ شعود پر ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ ابھی تک کسی کو سکت نہیں ہوئی کہ کسی ایک سطر کا بھی جواب دے پائیں۔ تاہم میرا مقصد یہ نہیں کہ میں کسی کے ساتھ مناظرہ، مقابلہ یا مقابلہ وغیرہ کروں، میری عادت ہی نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ احقاق حق کے لیے اپنی علمی ذمہ داری جو ہے اس کا ادا کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ 1400 سال کا یہ عقیدہ ہے تفضیل شیخین کا، اہل سنت کا۔ بڑا تعجب خیز جملہ ہے، 1400 سال کا یہ عقیدہ ہے۔ کیا کبھی 1400 سال کی اس پوری تاریخ کے اندر کسی صاحب علم نے اس عقیدے کے تصور میں جو اہل بیت نبوت کی مخالفت میں گھڑا گیا ہے، اس عقیدے کے تصور میں کوئی ایک حرف بھی پیش کیا ہے قرآن کریم سے؟ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کسی بھی صاحب علم نے 1400 سال کی پوری تاریخ میں کسی وثاقت کے ساتھ یہ دلیل پیش کی ہے کہ اس دلیل شرعی اور آیت قرآنی اور نص قرآنی کی روشنی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ شیخین جو ہیں اہل بیت سے افضل ہیں؟ تو وہ حرف مجھے دکھا دیجئے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک روئے کائنات کا کوئی شخص ایک حرف بھی بطور نص نہیں دکھا سکتا کہ اس ٹائٹل پر، اس مفاضلے پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے نصاً نازل فرمایا ہو۔ بڑی عجیب بات ہے کہ پورے کلام الہی میں اس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، امکان ہی کوئی نہیں ہے، اور آیتیں ہم اپنے ذہنی تراش خراش کے مطابق ناجائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ جناب والا یہ آیت جو ہے اس کی افضلیت میں ہے، یہ اہل بیت کی مفضولیت میں، یہ سب ڈرامہ ہے اور الحمدللہ فقیر نے ننگا کر دیا ہے۔ دراصل یہ عقیدہ تفضیل شیخین کا، یہ عقیدہ اہل بیت کے مد مقابل جو ہے اس کی 2 جہتیں ہیں۔ ایک تو جہت ہے کہ یہ جعلی عقیدہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ سازشی عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا ہو یا اہل تشیع کا ہو، جس کا بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جعلی اس لیے ہے کہ اس کی قوت میں ایک حرف بھی دلیل شرعی موجود نہیں ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک۔ اور سازشی اس لیے ہے کہ یہ اہل بیت نبوت کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اور ان کی مفضولیت کا جعلی تصور دینے کے لیے یہ گھڑا گیا ہے، اور اس کا موجد معاویہ ہے، اس نے خط لکھا ہے مولا کائنات کو اس تصور سے۔ بہرحال تو جو قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں ان کی تحریف معنوی کی گئی ہے، اس پر میں نے بہت ساری بحث کر لی ہے۔ تو اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک دھمکی ہے۔ شیعہ اپنے ٹائٹل پر دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، سنی اپنے ٹائٹل پر دھمکیاں دیتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نہ شیعہ پر قرآن نازل ہوا ہے، نہ سنی پر نازل ہوا ہے، قرآن رسول اللہ کی ذات پر نازل ہوا ہے۔ یہ اس وقت تو ان کی صورتحال ان دونوں طبقات کی ٹریڈ کمپنیوں کے ٹائٹل سے آگے نہیں بڑھ سکی، یہ کاروباری ادارے بن چکے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں۔ ہاں الا ماشاء اللہ مقتدر علمی روحانی شخصیات کی حرمت کو میں سلام کرتا ہوں، خواہ تشیع سے ہو خواہ تسنن سے ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ وضعی اور جعلی عقیدے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جعلی عقیدہ گھڑا گیا 1400 سال سے، جس عقیدے کا
نہ علم الہی میں کوئی تصور ملتا ہے، نہ علم نبوت میں کوئی تصور ملتا ہے، گھر میں بیٹھ کر بنایا گیا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ایک اور جعلی عقیدہ گھڑا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین بھی ایمان سے خالی گزرے ہیں۔ تو یہ جو عقیدے بناتے ہیں نا 1400 سالہ، یہ دھمکیاں دیتے ہیں، یہ اموی دین والے ہیں، اور ان کا ہدف ہی اہل بیت نبوت ہیں کسی بھی حوالے سے۔ اہل بیت نبوت علیہ السلام کا جو تقدس ہے وہ عقیدوں سے ورا ہے، تصورات فکر سے ورا ہے، وہ ان ملاؤں کی عقل میں کھوپڑی میں آنے والا ہی نہیں ہے۔ ان کا جو تقدس ہے، ان کی جو شرافت ہے، وہ منصوص من اللہ ہے اور مبین من الرسول ہے۔ کسی مولوی کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہم اس کی بنائے ہوئے جعلی اور حجرہ ساز تصور دین کے جعلی عقیدوں کی روشنی میں ہم اپنا اعتقاد رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ ملاؤں کی پہنچ سے حرم نبوت کا تقدس بہت دور ہے۔ بہرحال یہ حضرت جو تھے یہ منطقی روپ ڈال رہے تھے اور ان کی منطق پر معارضہ دے رہے تھے۔ دراصل ان کی منطق کیا ہے کہ الاتقا جو ہے اس سے مراد ابو بکر ہیں، جو اتقا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم و اکرم ہے، تو گویا حد اوسط گری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرم قرار پائیں۔ تو میں اس کی وضاحت دے چکا ہوں کہ نتیجے کی صحت ہوتی ہے مقدمات نتیجے کی صحت پر۔ تو جب مقدمات نتیجہ ہی غلط قرار پائیں تو پھر کس بنیاد پر یہ منطق ٹھونسی جاتی ہے؟ کبھی راضی روپ ڈالتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ روپ ڈالتے ہیں، کبھی یہ آج کے مولوی چارے یہ روپ ڈالتے ہیں نام لے کر۔ منطق ان کو بھی نہیں آتی، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی کوئی بڑے منطقی نہیں تھے۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان سے منطق سیکھے، نہیں، منطق کا ایک اپنا عنوان ہے اور اپنا ایک ماحول ہے۔ تاہم جب حیرت اس بات پر ہے کہ منطق پر اعتقاد رکھنا کیا واجب ایمانی ہے؟ نصوص قرآن کی سادہ عظمت پر اعتقاد رکھنا واجب ایمانی ہے، اور نصوص نبوت پر۔ حیرت اس بات پر ہے جن حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان حقیقتوں کے اندر ارسطو کی منطق کو لے آئے اور اس پر یقین کر بیٹھے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ علم ہی وضع ہے اور ارسطو کا یہ تخلیق کردہ علم ہے، تو کیا ہم ارسطو پر ایمان لے آئیں اور اس کی فکری خلجان کو حقیقت مانیں؟ نہیں، مسلمان کے لیے ارسطو کوئی سند نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ مسلمان کے لیے اللہ کا قرآن اور اس کے سینے میں محفوظ وہ عرفانیات، وہ حقائق ہیں جس کا اندازہ عقل نہیں کر سکتی، بس اللہ کے فضل سے ہی اللہ تعالیٰ القاء فرماتے ہیں ان بندوں کو۔ تو یہ عقیدے جعلی ہیں اور گھر میں بنائے گئے ہیں جتنے بھی ہیں، اور خاص کر اہل بیت نبوت کی مخالفت میں اموی دین والوں نے گھڑے ہیں، اور وہ بھی یہودیوں کی اشیر بات پر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودی ویسے تو اہل بیت نبوت علیہ السلام کے مد مقابل نہیں آ سکے، اور انتقام کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو جناب والا انہوں نے نشانے پر رکھا کہ ہر جگہ پر، ہر سطح پر ان کو ڈیگریڈ کیے جائے، ان کی مفضولیت کا تصور قائم کیا جائے۔ کیا یہ جاہلانہ تصور ہے کہ ترتیب خلافتی ترتیب افضلیت ہے؟ اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ اب اگر ان مولویوں سے پوچھے کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت پر کوئی دلیل شرعی بھی ہے؟ پورا قرآن اس کے خلاف ہے، نظم نصوص الہیہ کا پورا تقدس اس کے خلاف ہے۔ تو قرآن کریم کی مخالفت میں گھڑا گیا ہے یہ عقیدہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اول انسان ہیں اور خلیفہ اول ہیں، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر ہیں۔ تو اگر ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت ہے، ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہے، نیابت لے کر آیا ہے، اللہ کے احکام اور شریعت لے کر آیا ہے، تو اس ترتیب سے پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء سے مفضول قرار پائے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اس کا کوئی قائل ہے؟ یہ مولوی بریلوی بھی بیچارے قائل نہیں ہیں۔ تو میری جان گزارش اس بات پر کر رہا ہوں کہ کچھ تو سوچ سمجھ کے بات کبھی کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ باتیں پھر کبھی یہ گھڑا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا افضل ہے، تو کبھی اپنی ہسٹری کے ٹائٹل پر، اپنے مسلمات کے ٹائٹل پر کبھی گنا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ اول مومنہ کائنات ہیں؟ کبھی گنا ہے؟ نہیں گنا، کیونکہ اہل بیت سے ہیں، اور سنی صہیونی نما سنی جو ہے وہ اہل بیت پر
کبھی بھی احترام کی نظر نہیں دیکھتا۔ اب اگر کہیں وہ ذوق رکھتا بھی ہے تو صرف جوتیوں کے ڈر سے رکھتا ہے، اس کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی حیثیت ہوتی تو یہ اس نے ہر چیز اکھیڑ پچھیڑ دینی تھی، جس طرح بنو امیہ ان کے ننھیال نے اکھیڑا ہے۔ تاہم عرض کر رہا ہوں، اچھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ اول ایمان لے آئیں تو بھی ان کو اولیت کے ٹائٹل پر نہیں گنا جاتا، کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ایمان لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 لوگ پہلے ایمان لا چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی شام میں خواب دیکھ رہے تھے کہ چاند ان کی جھولی میں آ رہا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد سید الاولیاء جناب مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہ الکریم ایمان لے آئے، بلکہ وہ تو پہلے سے ہی حسین الفطرت تھے، ان کا ایمان اسے اظہار کلمہ کہہ دو تو ان کو اولیت حاصل ہے۔ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زبان سے گواہی دی، اقدمہم سلما۔ یہ نبوت کی گواہی بھی مولوی نہیں مانتے، کیونکہ ان کا نبوت پر کسی بھی زمانے میں کسی بھی حال میں کبھی بھی یقین نہیں رہا۔ ہزاروں دلائل ہے اس پر کہ کہاں کہاں ان مولویوں نے یہ انکار کیا ہے نبوت کا اور الوہی عصمت کا۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب اللہ، یہ روب ڈالتے ہیں کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں اہل سنت پر وہی نازل ہوئی ہے، وہی رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے۔ کوئی شیعہ بھی روب جب ڈالتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے ہم شیعہ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بھئی تم کون ہو؟ تمہارے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہی نازل ہوئی ہے، آپ کی طرف سے کوئی حوالہ ہے تو لے آؤ۔ پھر جناب والا پھر ایک شرارت ہوئی 6 صدی ہجری کے اندر کہ جناب علی کا ایمان لانا اتنا مفید نہیں ہے جتنا ایمان لانا مفید ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، کہ ان کی دعوت پر اور بھی اسلام لے آئے۔ اگر دعوت پر اور لوگ اسلام لانا اگر افضلیت کا باعث ہے تو پھر حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی دعوت پر تو نجاشی حبشہ اور پورا حبشہ ایمان لے آیا تھا۔ کیا خیال ہے ان کو اس ٹائٹل پر کوڈ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، چونکہ وہ اہل بیت ہیں، اور یہ ملا اہل بیت کے ہمیشہ دشمن رہے ہیں، یہ اموی دین کے ہمیشہ سے حامی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ لیکن قرآن ان کو بھاگنے نہیں دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ان کو بھاگنے نہیں دے گی۔ ہم اللہ کے فضل و احسان سے ان کو آئینہ دکھاتے رہیں گے۔ پھر جی علی بچپن میں ایمان لے آئے، واہ واہ، اور جو بچپن میں ایمان لائے یہ کہاں قاعدہ لکھا ہے، کس نص میں ہے کہ جو بچپن میں ایمان لائے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے اور وہ چھوٹے درجے کا ایمان ہے؟ حیرت ہے ہمارے مولوی صاحبان کی کہ 5 سال کے راوی کی روایت کو اعتماد کر کے قبول کر لیتے ہیں کہ یہ روایت کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے اصول حدیث کی کتابوں کا ایک مسلمہ اصول ہے، 5 سال کا راوی ہو، بچہ ہو تو وہ روایت کر سکتا ہے، اس کی روایت قابل قبول ہے۔ حیرت ہے 11-12 بلکہ ایک روایت میں ہے کہ 16 سال کا علی جو ہے اس کا ایمان قابل قبول نہیں، چھوٹا ایمان ہے۔ اور ڈرامے بازو، کہاں تک امت کو گمراہ کرو گے؟ کوئی ایسا زاویہ نظر تو بتاؤ جس میں جو تم نے ڈرامہ تراشا ہے اس تراشے ہوئے ڈرامے پر ٹائٹل کے طور پر کوئی ایک حرف تو دلیل کا دو۔ جب پورے قرآن میں ایک حرف نازل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کی نبوی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک حرف قرآن کا کھول کھول کے نبوت کی زبان سے بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سنایا، ایک حرف سر زد بھی نبوت کی زبان سے نہیں ہوا مفاضلے کا۔ حیرت اس بات پر ہے، نبی بھی اس مفاضلے سے بے خبر ہے جو مفاضلہ مولوی کر رہے ہیں، اور خدائے ذوالجلال والاکرام کی بابت بھی یہی ہے کہ ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ مفاضلہ ضروری ہے۔ یعنی مسلک حق کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بنانا تھا، خدا کو چیتا ہی نہیں آیا، نہ رسول کو چیتا آیا۔ چلیں آگے تیسری عقائدہ اصحاب رسول علیہم رضوان کی ذوات قدسیہ۔ ان تینوں جتنے بھی اصحاب رسول جو قرآن سے متعلق رہے، کسی بھی آیت کے کنٹیسٹ میں، توضیح میں، تشریح میں، تفسیر میں، تعبیر میں، تاویل میں، کہیں بھی کسی صحابی کی زبان سے ایک حرف صادر نہیں ہوا کہ یہ مفاضلہ ہوا ہے ثقلین کے مابین اور شیخین کے مابین علیہم رضوان کے مابین۔ تو جب تینوں عقائدیں اعتماد کی، اس معاملے میں خاموش ہیں، اور مولوی ہو تم کیوں خاموش نہیں رہتے ہو؟
تم پر نئے سرے سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ بتاؤ، جو تم پر وحی نازل ہوئی ہے اس کی نشاندہی کرو، کہاں ہے؟ اس قرآن میں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے جو اللہ کا پاک قرآن جو لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے۔ ٹھیک، آؤ نہ لے آؤ کوئی ایک چیز تو، اور جعلی مخمصے ڈالتے ہو اور رعب ڈالتے ہو جناب والا اپنے منطقی انداز کا۔ منطق کا نتیجہ اس وقت تک قابل قبول ہوتا ہے جب اس کے مقدمات نتیجہ جو ہیں وہ درست ہوں۔ الحمدللہ ہم نے جو آپ کے نتائج تھے اس کے سامنے ان کے جو مقدمات تھے ان کو چیلنج کیا ہے، اور آج تک کوئی سانس بھی نہیں لے پایا کہ ان کو مقدمات دوبارہ بنا سکے۔ ٹھیک ہے جی، الاتقیٰ جو ہے وہ بکر ہیں، جو اتقیٰ ہے وہ اکرم ہے، لہذا حد اوسط گری تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے افضل قرار پایا، یہ ان کی افضلیت کی قطعی دلیل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی شرم کھاؤ یار، لوگوں کو کہتے ہو کہ علم سونگا نہیں آپ لوگوں نے، آپ نے کہاں پڑھا علم؟ یہ کون سی آپ کی علمی بصیرت ہے جس حوالے سے ہم اعتماد کر پائیں؟ آئیے ہم ذرا اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں جہاں سے تم پھڑاتے ہو۔ میری کتاب پڑھو، اہل بیت نبوت کی قطعی افضلیت اور قرآن عظیم۔ یہ سورہ لیل کی آیات کا یہ تراشا مارتے ہیں کہ جناب سورۃ اللیل کے اندر جو ہے اتقیٰ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیا ہے۔ پہلے تو میں وضاحت دے دوں، ان کو یہ عقیدہ سبائیوں نے دیا ہے۔ ان کا عقیدہ جو ہے سبائی کے قول پر ہے، محمد بن الصائب الکلبی السبائی الکافر کے قول پر ہے، کیونکہ جس روایت کی سند میں یہ بات آتی ہے کہ یہ روایت ابن عباس سے انہوں نے سنی ہے، انہوں نے ہماری رجال کی کتابوں کے اندر میں نے وہ ساری وضاحت دے دی ہے کہ انہوں نے نسن کہا ہے کہ ہمارا تو سمائی ان سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لا تعداد محدثین نے اور اسماء الرجال کے ماہرین نے کذاب کہا ہے، اس کی وضاحت بھی میں نے دے دی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سبائی بھی ہے۔ حیرت ہے، یہ سبائی تو غالی رافضی سے بھی کہیں اوپر جا کر ظالم جو ہے وہ نظر آتا ہے اپنی بد عقیدگی کے اندر۔ تو جب تم اپنا عقیدہ بناتے ہو، مولوی ہو بریلوی ہو، تو بد عقیدوں سے بھی دلیل لے لیتے ہو، چونکہ تم نے اپنا عقیدہ تراشنا ہوتا ہے۔ اور پھر جب اہل بیت کی حرمت کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس سند میں راوی رافضی ہے۔ رافضیوں سے کہاں تک بھاگو بھی مولوی ہو؟ 1,47,522 روایات فیضان روافظ ہے آپ کی اہل سنت کی کتب کے اندر۔ پہلے اپنی کتابیں پاک کرو، پھر جا کر یہ مناظرے کرو۔ تمہاری کتابیں پاک نہیں ہیں، حدیث کی ناپاک ہو چکی ہیں، کیونکہ فتووں میں یہ بات آئی ہے کہ رافضی جو ہے چلتے پانی میں، بہتے پانی میں دائیں طرف بیٹھا ہو اور وضو کر رہا ہو، اور دوسری طرف والا آدمی جو ہے سنی جو ہے وہ وہاں سے پانی نہیں پی سکتا، وضو نہیں کر سکتا، اور اگر کتا نہا رہا ہو تو یا خنزیر پانی پی رہا ہو تو جناب والا سنی جو ہے دوسری طرف سے پانی بھی پی سکتا ہے، وضو بھی کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے فتاوی ہیں، اس قدر آپ کی شدت ہے ان فتووں کے اندر۔ تو انہی فتووں کے تناظر میں اگلی بات آپ خود سوچ لو کہ کیا کرنا ہے۔ یہ جو سارا تم پی رہے ہو، جس پر آپ کی فقہ حنفی کھڑی ہے، یہ ساری کی ساری روافظ کے جناب اللہ ٹائٹل پر کھڑی ہے، ان کی مرویات پر کھڑی ہے۔ ایون کہ اصحاب رسول علیہم الرضوان کے جو مناقب ہیں اس کی اسناد میں بھی روافظ ہی ہیں۔ آپ کو فیضان روافظ نے ایسا دبوچا ہے کہ آپ سانس نہیں لے سکتے۔ آپ خیال کیا کر رہے ہیں اور دبوچ رہے ہیں، ہر ایک کو رافضی رافضی کہہ رہے ہیں۔ آئیے ذرا آپ کے دلائل کا ایک جائزہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سورۃ اللیل سے یہ استدلال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے یہاں قسمیں یاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ یہاں قدرت نے اپنی پوری روئے زمین کے انسانیت کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی جو کوشش ہے وہ مختلف ہے، جس انداز کی کوشش ہوگی نتیجہ بھی اسی انداز کا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا اور سچ کی تصدیق کی، جنت کی تصدیق کی، اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں گے۔ یہ نتیجہ بھی آ گیا اور عمل بھی آ گیا۔ دوسرا اس کے مد مقابل جو عمل ہے وہ یہ ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخل کیا
یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا اور بے پرواہی دکھائی اور حق کو جھٹلایا، ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یہ دو رویے ہیں، دو مختلف رویوں کے تصور میں قرآن نے دو مختلف نتائج بیان کر دیے ہیں، اور یہ نظم نسق کے اندر موجود ہے، کسی تعبیر تشریح تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گھر بیٹھے طویلیں کرتے ہو، میدان میں آ کر طویلیں کرو تو پتہ چلے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو بخیل ہیں ان کو ان کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہدایت تو ہمارے دست عظمت کے اندر ہے، اور پھر فرمایا آخرت کی بادشاہی بھی ہماری ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، یہاں سے یہ بات پھر مخاطب ہوا اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھڑکنے والی آگ سے ڈراتا ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، اس کے اندر صرف اشقا جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ الا استثناء کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، مستثنیٰ من ہو سے جو جب حرف الا استثناء لگایا گیا ہے تو اشقا ہی صرف جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا۔ جس طرح وہاں اتقا کا معنی صرف ابوبکر صدیق لیتے ہیں، یہاں اشقا کا معنی امیہ بن خلف ہے۔ بھائی ہوش کرو، قواعد قرآن کو مذہب کی کوٹی ہوئی چٹنی میں ملا کر نصوص قرآن کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ چوں چوں کا مربع اب نہیں چلے گا، اب 2 + 2 = 4 چلے گا، نہ 4.25 نہ 4.25۔ آؤ نصوص کے تصور میں خود کو پیش کرو۔ اشقا کون ہے؟ الذی کذب وتولی، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وسیجنبھا، ان قریب بچا لیا جائے گا اتقا کو، الاتقا، اتقا کو جو سب سے زیادہ متقی، اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، اہل بیت سے افضل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں ڈرامہ بازی کرتے ہو مولوی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، پر شرم نام کا خمیر شاید تمہارے اندر نہیں ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اس جہنم سے، ہاں کی جو ضمیر کا مرجع ہے وہ کیا ہے؟ نارن تلظیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا يصلها الا الاشقى، اشقا صرف جائے گا جو سب سے بڑا بدبخت ہے جہنم میں، کیونکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اسی جہنم سے بچا لیا جائے گا جو اتقا ہے۔ اتقا کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے اپنا مال دیا تزکیہ کے لیے اور اس پر کسی کا احسان بھی نہیں تھا، من نعمت تجزیٰ، تاکہ کسی کا وہ بدلہ دے، الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، جو کچھ اس نے مال دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ تو اس سارے عمل کا کل نتیجہ جہنم سے بچنا ہے۔ اہل بیت سے افضل ہونا کہاں لکھا ہے؟ کیوں ڈرامہ کرتے ہو مولویو؟ کہاں لکھا ہے؟ اس میں مفاضلہ اہل بیت یعنی ثقلین اور شیخین کے مابین جو ہے، یہ کہاں مفاضلہ لکھا ہے؟ یہ تو 2 رویے تھے، 2 رویوں کے 2 مختلف نتائج آ گئے۔ یہ ہے نظم نسق کی قطعیت، اس کو کہتے ہیں قطعیت۔ جس نے بھی یہ تصور میں اپنا کردار دیا اس کا وہی نتیجہ ہے۔ تو آئیے، مینا دیتے ہو، تانا دیتے ہو کہ اہل بیت کے پاس مال نہیں تھا، اور شرم کھاؤ۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا تھوکا ہوا تم چاٹتے ہو اور پلتے ہو مولویو، اس تھوکے ہوئے کو چاٹ کر پل کر پھر اہل بیت کو مفلسی کا تانا دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کو حیا کرو، خدا سے ڈر جاؤ۔ اب میں نے کئی مرتبہ وہ پیش کر دیا ہے جو اہل بیت علیہم السلام کا مالی حجم تھا، وہ اتنا مالی حجم جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے اہل بیت کی طرف سے، اس کے حجم پر تو ہند سے خاموش ہیں، کتنا حجم دیا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام زعفران کے تاجر تھے، اور جو ان کو آباء و اجداد کی طرف سے جو میراث ملی تھی اس کا اندازہ ہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسے وہ 4 لاکھ آدمیوں کی کفالت کرتے رہے مکہ کے اندر، جناب والا حاجیوں کو، جناب والا وہ سقایا حجابہ، یہ سارا کام وہ کرتے رہے۔ ایسے گھر سے جس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، اپنی روٹی بھی نہ پکتی ہو، تو وہ کئی لاکھ آدمیوں کی روٹی 4 ماہ تک مکہ میں پکاتا ہے۔ او یار خدا کا خوف کرو یار، مولویوں کو حیا کر جاؤ، کچھ تھوڑا سا ہی شرم کر جاؤ۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں، یہ عمومی قاعدہ ہے، سمجھ آ گئی، جو قرآن نے دیا ہے۔ جو شخص بخل کرے گا، کوئی بھی کرے، زید، عمر، بکر، کوئی بھی کرے، تو اس کا مواخذہ الگ ہے، اور جو شخص سخاوت کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انداز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بچاتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے۔ یہ 4 سن نبوی کے بعد کی یہ آیات ہیں۔ تو مجھے اسے بتایا جائے، یہاں مفاضلہ اگر ہوتا تو رسالت کو نظر آ جاتا۔ ڈرامہ یہ کرتے ہیں مولوی ہمارے
شودے جو ہیں نا جی، ذہنی عیاش، جہاں لکیر ماری وہاں جناب لوگ سوئی پیٹنا شروع کر دیا۔ بھئی اہل بیت کا آپ سرمایہ جمع کر لیں جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہے، اور کہیں نہ جائیں، حضرت خدیجہ کا ہی لے آئیں، اور اس سرمایہ کے گواہ جو ہیں سرمایہ کے، وہ خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کتنا سرمایہ؟ وہ کہتے ہیں میرا سرمایہ درہموں میں ہوتا تھا اور مائی صاحبہ کا سرمایہ دیناروں اشرفیوں میں ہوتا تھا، اور اتنا بڑا ڈھیر لگ جاتا تھا کہ دوسری طرف والا آدمی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ یہ ہے ان گنت سرمایہ۔ تو جو بندہ ان گنت سرمایہ لگائے، جو بندہ ان گنت سرمایہ دے اللہ کی راہ میں، وہ اتقا کا معنی نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل بیت ہے۔ اور واہ واہ مولویو، کو خدا کے قہر سے ہی ڈر جاتے تم یار۔ اب 10,000 درہم اور ایک نستاس غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے ہیں۔ وہ ہر جگہ گنا جاتا ہے، ہر جگہ اس کی اعداد و شمار ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں جو قاعدہ دیا ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو خرید لیا ہے اپنی جانیں دے کر۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنہوں نے اپنے مال دیے، جانیں دی ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے کہ آپ نصاب قائم کر لیں مولوی صاحب، پگڑی باندھ کر، جھوٹ بولنا اور بات ہے، اور علم اور دلائل کی حرمت کی روشنی میں بات کرنا اور بات ہے۔ مجھے بتایا جائے، آپ اعداد و شمار کا ایک جائزہ لے لیں، کتنا مال سیدنا ابوبکر صدیق نے دیا ہے، حضرت عمر فاروق نے دیا ہے، اور کتنا مال اہل بیت نے دیا ہے۔ اگر پرسنٹیج کریں قائم، تو 10% بھی آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ اہل بیت کے مقابلے میں جو مال دیا گیا ہے اللہ کی راہ میں شیخین نے دیا ہے، 10% بھی نہیں، بلکہ 5% تک بھی نہیں کر سکتے۔ تو جس کا سرمایہ 90% اللہ کی راہ میں گیا ہو، اور اتنے سروں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں دیا گیا ہو، ان کے لیے اتقا کا معنی بننے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اور جس کے ساتھ 10,000 درہم اور ایک نستاس غلام دیا گیا ہو، اس کا اتقا کا معنی ہونا ضروری ہے۔ یہ ہنسی آ رہی ہے تمہارے اس جعلی عقیدے پر، ٹھیک ہے، اور پھر ضد کرتے ہو کہ جو ہم عقیدہ بیان کر رہے ہیں یہی عقیدہ حقیقت ہے، یہ مذہب حق کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ سنی کا عقیدہ نہیں، صہیونی کا ہو سکتا ہے، کیونکہ صہیونیوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہر صورت اہل بیت نبوت کو پس منظر میں رکھنا ہے، اور وہ ان کی اشیر بات ہے بنو امیہ کو، یہ اموی دین ہے، نبوی دین نہیں ہے۔ نبوی دین نے تو مفاضلہ کیا ہی نہیں ہے، کوئی بندہ کہیں ثابت کر دے۔ پورے قرآن سے فقیر چیلنج کر رہا ہے، روئے زمین کے اہل علم کو، خواہ عرب ہوں یا عجب ہوں، آئیں میدان میں، ایک حرف بتا دیں بطور نص قرآنی کہ یہ مفاضلے پر، ثقلین اور شیخین کے مابین مفاضلے پر نازل کیا گیا ہے، آئیں لے آئیں۔ تاہم اب علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو اپنی سند کے ساتھ بیان نہیں کیا، بلکہ تفسیر ابن مردوہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور تفسیر ابن مردوہ 4 صدی ہجری کی تفسیر ہے۔ ہم نے جب اس کو کھولا تو اس کے اندر جو راوی ہیں، 2 راوی اس سند میں کذاب ہیں، اور 1 راوی کافر ہے۔ یہ ہے آپ کا کل مبلغ علم مولوی صاحب۔ دھمکیاں دیتے ہو، گولڈا شریف کے اساتذہ کو دھمکیاں دیتے ہو، یار کوئی خدا کا خوف کرو۔ چلو ان کی منطق تو ہے، آپ کی جزئی حقیقی کے مطابق ان کی منطق تو غلط ٹھہری، آپ کی منطق کہاں قابل قبول ہے؟ آپ کی تو منطق کے سارے مقدمات ہی جعلی ہیں، چونکہ یہ عقیدہ جعلی ہے اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج بھی جعلی ہیں۔ پھر اس آیت کریمہ کو جا کر جوڑا ہے آپ نے 19 سال بعد میں نازل ہونے والی وہ آیت جو ایک روڈ میپ ہے انسانی اخوت کا، بلائی کا، اس کے ساتھ جوڑا ہے جا کر۔ تو یہ کلابے نہ تو رسول دو عالم نے ملائے ہیں زمین و آسمان کے، نہ اہل بیت نے ملائے ہیں، نہ اصحاب رسول نے ملائے ہیں، نہ حضرت ابوبکر صدیق نے ملائے ہیں، کسی نے بھی نہیں ملائے۔ آپ کو یہ ہوش آ گیا کہ یہاں سے اس کو اٹھانا ہے اور وہاں لے جانا ہے اور نتیجہ اپنی مرضی کا نکالنا ہے۔ مولوی صاحب اب مرضی کا دین نہیں چلے گا، اب قرآن اور مشیت الہی کے مطابق عقیدہ چلے گا تو وہ مانا جائے گا، ادروائز کوئی نہیں مانا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ دھمکی دی کہ یہ جناب روح المعانی ہی پڑھ لیتے، آئیے ہمارے پاس یہی روح المعانی یہ سامنے موجود ہے۔ اسی روح المعانی نے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کی تعبیر اور تفسیر میں یہی لکھا ہے
وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا ومعہ علی والحسین والحسن والحسین وفاطمہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انا دعوت فآمنوا انتم فابوا ان یلاعنوہ وصالحوہ علی الجزیۃ۔ یہ آپ اس کو تانا دے رہے ہیں بیچارے مفتی صاحب کو، یہ تو خود صاحب روح المعانی نے اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ اس میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے جہاں انہوں نے وہ معارضہ دیا ہے کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سے جو نفس رسول کا ٹائٹل دیا ہے امام روح المعانی علیہ رحمہ نے، اور کہتے ہیں کہ شیعہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ خلافت اول کے مستحق تھے، یہ یعنی نفس رسول ہونے کے حوالے سے۔ اور انہوں نے آگے کہا کہ یہ نفس رسول جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مجازی بات ہے کہ چونکہ وہ حضور علیہ السلام کے داماد تھے، اس لیے اب وہ دامادی سے، داماد ہمیشہ بیٹا ہی ہوتا ہے کہا جاتا ہے، اس حوالے سے۔ اور اس پر تو میں انشاءاللہ باقاعدہ پروگرام کروں گا اس تفسیر کے ٹائٹل کے حوالے سے، پھر میں تقریباً 600 سے 700 تفسیریں پیش کروں گا جس میں تمام مفسرین اہل سنت نے گواہی دی ہے کہ انفسنا و انفسکم کی تعبیر مولا کائنات ہے۔ اصل میں یہ قربت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ قربت ہے، تقرب ہے۔ تو مجھے بتا دیجئے نا جی، آپ ثانیہ ثنین ذوما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن سے استدلال کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو ثانیہ ثنین، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے نے کہا، اذ یقول لصاحبہ اپنی صاحب سے کہا، یہ صحبت کا تصور ہے۔ پھر آگے میت کا تصور ہے، صحبت اور میت کا تصور غار ثور کا دیا ہوا تصور ہے، اور اس ایثار اور وفا کی عظمت کا دیا ہوا تصور ہے۔ اس سے اگلا تصور بھی کسی کے خیال میں آیا ہے؟ وہ تصور ابن ابی قحافہ کی بنیاد پر نہیں دیا گیا، وہ تقدس ان کی ایثار اور وفا کی عظمت میں قربان پیش کیا گیا ہے۔ اور اگر ایثار اور وفا کا تقدس ہی عظمت اور افضلیت میں معیار ہے تو جتنا ایثار علی کر پائے ہیں، کوئی بائی کا لال دکھائے سامنے آئے، مد مقابل ہے۔ بدر میں کفر کو کس نے لتاڑا ہے بتاؤ؟ تمہارا علم گواہی دے گا، تمہاری روح گواہی دے گی کہ علی المرتضیٰ نے لتاڑا ہے۔ احد میں کس نے لتاڑا ہے؟ اور خیبر میں کس نے لتاڑا ہے؟ مرحب کو کس نے چیرا ہے؟ ابن ابی بط، یعنی یہ سارے جتنے بھی غزوات کے اندر مولا کائنات کا جتنا کچھ بھی تقدس تھا اور ان کی ایثار اور وفا کی جتنی بھی حرمتیں تھیں، وہ اس حرمت کے مقابلے میں نہیں آ سکیں جو یمامہ کے اندر جناب اللہ مسیلمہ الکذاب کے مد مقابل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ وہ اللہ کے بندوں کو خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو۔ اس وقت تو اسلام کی دھاک بیٹھ چکی تھی، کفر مد مقابل آنے کی ہمت اور سکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ علی تو اس وقت میدان جیتنے والے تھے جب صرف 313 لوگ تھے۔ علی اس وقت لتاڑا ہے، اور خاص کر آپ کے ننہال کو زیادہ لتاڑا ہے، ٹھیک ہے۔ علی اس وقت، جس وقت احد کے اندر کھلبلی مچ گئی تھی اور لوگ بھاگ اٹھے تھے، علی اس وقت میدان میں ثابت قدم رہے اور کفر کو لتاڑا ہے۔ خیبر کے اندر کیا ہوا؟ یعنی کوئی چیز تو آپ کی برابری کر ہی نہیں سکتی۔ حیرت اس بات پر ہے کہ آپ ایک واقعہ اٹھا کر لے آتے ہیں اور بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ بھائی ہر بزرگ کی بزرگی کا احترام ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ ہم سر نیچا کرتے ہیں، لیکن ہر بزرگ پابند ہے دلیل شرعی کا۔ ہم دلائل شرعیہ پیش کریں گے اس ٹائٹل پر، اہل بیت نبوت کی قطعی افضلیت پر، تو آپ ان دلائل اور ہمارے استدلال کے درمیان معارضہ لے آئیں، یہ فکر شکرے نہ لے آئیں، یہ اندازے ہیں۔ مثلا اگر علوسی علیہ رحمہ نے کوئی اندازہ بیان کیا ہے، اس اندازے کی قوت میں کوئی دلیل بھی دی ہے شرعی دلیل، اب ہم دیتے ہیں شرعی دلیل، ہم دیتے ہیں۔ اور ایک نہیں، حدیث کی 20 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن جس کو کہہ رہا ہے حقیقت۔ آپ کے ماموں جان نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، تو ابو تراب کو گالی کیوں نہیں دیتا؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ ان کی 3 فضیلتیں ایسی ہیں جن فضیلتوں کی بنیاد پر میں ان کو گالی نہیں دے سکتا، وہ میرے سامنے سد سکندری ہیں، میں کیسے ان کو عبور کروں؟ اور ان 3 فضیلتوں میں یہ بات موجود ہے، لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم
ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقالا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، رواہ مسلم والترمذی۔ اور اس حدیث کا درجہ بھی صحت کا ہے۔ او بھائی اللہ کے بندو، سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ قرآن کا زیادہ فہم رکھتے ہیں یا علامہ آلوسی علیہ رحمہ؟ وہ خدا کا خوف کرو، بات وہ کرو جس کا دلیل سے تعلق ہے، اور جس کا دلیل سے تعلق ہی نہیں ہو وہ تم بات لے کر آتے ہو۔ آئیے، میں نے وعدہ کیا ہے الحمدللہ تعالیٰ، اگر یہ مہربان سوشل میڈیا کے ذریعے بیٹھ کر اپنی اسی نقطہ نظر پر بات کرنا چاہیں تو بسم اللہ، میں پوری تکریم کے ساتھ ان کے ساتھ بات کروں گا اور ہم اس بات پر آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ادروائز اگر نہیں آنا چاہتے تو ان کی مرضی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ یہ دھمکی شمکیاں اب وقت نہیں ہے دھمکیوں کا، اب دلیل کا وقت ہے اور باہمی احترام کا وقت ہے، اور چڑھائی نہ کیا کرو۔ کسی کو تفضیلی کا تانا دیتے ہو، کسی کو جناب والا کوئی تانا دیتے ہو، کون ہو تم؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک 2 ٹکے کے مولوی؟ پھر تانا کر دیتے ہو تو دلیل بھی دیا کرو۔ آپ کا تو سارا مزہ بھی ادھڑ گیا ہے، کہاں رہا ہے وہ مطلع القمرین کا تصور؟ کدھر ہے؟ کہاں ہے وہ اپنا من بحر سبقت الاتقا؟ ہاں جی، یہ کہاں ہے؟ الزلال العنقا، یہ کہاں ہے؟ کدھر ہیں؟ اب تو وہ ملتی ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اتنی ترقی اچھی نہیں ہے۔ پیار اور محبت کی فضا میں اگر بات کی جائے تو قابل احترام بھی ہے وہ بات اور قابل قبول بھی ہے، لیکن دلیل کی روشنی میں۔ تو بحمداللہ تعالیٰ ہم نے تو آپ کی ساری دلیلیں ادھیڑ کر آپ کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ 10 آیات پیش کی تھی، 10 آیات کا پہلا عنوان یہ حضرات اہل بیت علیہ السلام ہیں، حرمت کردار کی بنیاد پر۔ تم کن باتوں کو دلیلیں پیش کرتے ہو؟ اور ٹوٹل ذخیرہ تھا ان کا 18 آیتیں دی ہیں حضرت علیہ رحمہ، اس میں سے 14 موضوع اور جعلی نکلی ہیں، اور دوسری 3 جو ہیں وہ انتہائی ضعیف ہیں، وہ محل ہی نہیں بنتا مفاضلے کا۔ تو یہ کیسی باتیں کرتے کراتے ہو بھائی؟ میں گزارش کروں گا کہ سنیت کو بدنام نہ کرو۔ سنیت یہ نہیں جو تم پیش کر رہے ہو، سنیت الحمدللہ فقیر بتائے گا کہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے ملک و ملت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ اب یہ کون سا وقت آ گیا ہے کہ ہم مناظرے جوڑ کر بیٹھ جائیں اور خارجی لوگ جو ہیں وہ ہم پر چڑھ دوڑیں؟ تو جب مفاضلے کا تصور ہی نہیں ہے پورے قرآن میں، تو آپ پر ذمہ داری ہے پورے قرآن سے ایک حرف ثابت کر دیں کہ وہ ثقلین اور شیخین کے مابین نصاً مفاضلے کے تصور میں نازل کیا گیا ہے، تو پھر اگلی بات چلے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔